معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 6 تاریخ کو ہمارے لیے ایک یوم سیاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، یعنی 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، جسے مسلمان نہ کل بھولے تھے اور نہ ہی آج بھولے ہیں، بلکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتاتے رہیں گے کہ ملک ہندوستان جو جمہوری ملک ہے، اس میں ایک دردناک المناک واقعہ یہ پیش آیا تھا۔ یقیناً شہادت بابری مسجد ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اگرچہ اس کے گزرے ہوئے 29 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن اس کے باوجود اس کا غم ہمارے دلوں میں آج بھی تازہ ہے، اور آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک مرتبہ اسی مقام پر مسجد جیسی عظیم عبادت گاہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان اس مقدس مقام پر پھر ایک مرتبہ اپنے سجدوں کے ذریعے اس مسجد کو آباد کر سکے۔ آئیے مذہب اسلام میں مسجد کا مقام و مرتبہ کیا ہے، مسجد کہتے کسے ہیں، اور مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل آج کے جمعہ ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ یقیناً مسجد کا مطلب اور معنی جو ہوتا ہے، عام الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ مسجد کہتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے سجدے کی جگہ کو، جس جگہ پر سجدہ کیا جاتا اسے مسجد کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ مسجد اس عبادت گاہ، اس عبادت کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر مسلمان نماز پنجگانہ ادا کرتے ہوں، اور مسجد کے نام پر اس جگہ کو وقف کر دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، جس جگہ کو مسجد کے نام پر اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، وہ جگہ مسجد کہلاتی ہے۔ اور آپ یہ بھی سن لیں، جس جگہ کو، جس ایریے کو، جس زمین کو ایک مرتبہ مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا، اب وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔
اور یہ بھی سن لیں بلکہ عرش سے تحت سرا سے نیچے سے لے کر عرش تک جتنا حصہ ہوگا یہ مسجد ہی کہلائے گا. اس کو کوئی بھی اپنی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے. مسجد کے نام پر یہ زمین وقف ہو گئی، اب یہ مسجد ہی کے لیے استعمال ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی جو شرعی مسائل ہے، تقاضے ہیں، انشاءاللہ ہم اسے بیان کرتے ہیں. تو مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ کو مسجد کے نام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خاص نماز پنجگانہ کے لیے وقف کر دیا گیا ہو، اسے مسجد کہتے ہیں. مسجد کا معنی تو ہوتا ہے سجدے کی جگہ. حالانکہ ہم اور آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں تو اس میں قیام بھی کرتے، رکوع بھی کرتے ہیں، پھر کھڑے بھی ہوتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے بھی ہیں. آخر سجدے ہی کی جانب اسے نسبت کیوں دی گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ یہ ایسی عبادت ہے، ایسی ادا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خشوع اور خضوع کا اظہار جس ادا کے ذریعے ہوتا ہے وہ سجدہ. اور سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حقیر ہونے اور اپنے کمتر ہونے کا اظہار کرتا ہے تو وہ ادا جو ہے وہ سجدہ ہے. اور ایک بڑی پیاری بات یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم اور آپ اگر چاہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں تو ہمیں چاہیے کہ نماز پنجگانہ کی تو پابندی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو نوافل کی بھی کثرت کریں. جتنے زیادہ ہم سجدے کریں گے اللہ تعالیٰ کا قرب اتنا زیادہ ہم پاتے جائیں گے. تو یہ ہے مسجد کا معنی اور مطلب. اور تاریخ انسانیت میں سب سے پہلی عبادت گاہ جو ہے یہ خانہ کعبہ. سب سے پہلی تاریخ انسانیت میں پہلی عبادت گاہ جو ہے یہ خانہ کعبہ ہے. جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر تشریف لائے تو لانے کے بعد انہیں جب عبادت کا شوق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور یہ بتایا کہ عرش کے بیچوں بیچ نیچے جو ہے مقام یہ خانہ کعبہ کا ہے، تو اس جگہ پر تم عبادت گاہ کو تیار کرو. تو عبادت گاہ تیار کی گئی اور وہی خانہ کعبہ ہے. اور عبادت کا سلسلہ یہ جاری ہو گیا یہاں تک کہ مرور زمانہ جیسے گزرتا گیا یا پھر طوفان وغیرہ آیا تو اس کے بعد اس کی علامات جب چھپ گئی تو اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو لے کر اسی پر جو خانہ کعبہ پہلے آباد کیا تھا آدم علیہ السلام نے اسی جگہ پر آپ نے خانہ کعبہ کی عمارت کو بنیاد کو پھر ایک مرتبہ اٹھایا. تو یہ تاریخ خانہ کعبہ ہے مختصر میں. اور ابراہیم علیہ السلام کے اسی ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی بیان فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی وہیں پر مسجد اقصی بیت المقدس جو ہے یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کروایا. یقیناً یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. خانہ کعبہ یہ بھی ہمارا قبلہ ہے اور ابتدائے اسلام میں جو قبلہ اول ہمارا رہا ہے وہ بیت المقدس رہا ہے. یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 15-16 مہینے تک آپ بیت المقدس کی جانب اپنا رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے رہے. یہ تاریخ اسلام ہے. جب مکہ مکرمہ میں رہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے آپ قیام فرماتے، نماز کا رخ کرتے کہ آپ کی جانب جہاں سامنے خانہ کعبہ ہوتا وہیں پر بیت المقدس بھی ہوا کرتا. اور جب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ابتدا میں تقریباً 15-16 مہینے
آپ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے رہے. اور انشاءاللہ عز و جل جب تحویل قبلے کا معاملہ آیا، جسے آپ جانتے ہیں، اور جو حضرات مکہ مکرمہ گئے یا عمرے کے لیے گئے ہوں گے، مدینہ منورہ جانے کی جنہیں سعادت نصیب ہوئی، یقیناً وہ مسجد قبلتین دیکھے ہوں گے. تو مسجد قبلتین میں کس طریقے سے ہے، وہاں پر بتایا یہ جاتا ہے کہ آج بھی محراب کی طرح بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ کا رخ اس جانب ہے. تو بیت المقدس کی جانب جو رخ ہوا کرتا تھا مدینہ منورہ میں رہ کر، تو بالکل اس جانب ہوا کرتا تھا. تو آج بھی وہ نشان کے طور پر محراب جیسا بنایا ہوا ہے. تو اس طریقے سے تحویل قبلہ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ قبلہ وہ بن جائے جو آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رضا کو، آپ کی چاہت کو پورا فرمایا، اور تب ہی سے جو ہے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بن گیا. تو یہ قبلے اول اور قبلہ ثانی یعنی خانہ کعبہ کے معاملے میں آپ کے لیے جانکاری تھی. اور جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو جب آپ داخل ہوئے مدینہ منورہ میں، تو آج جہاں پر مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، وہاں پر تشریف لانے سے پہلے جس راستے سے تشریف لائے تو وہ مسجد قباء کا راستہ ہے، جو غالباً ایک قبیلہ آباد وہاں پر تھا، قبیلے عمرو ابن عوف. تو یہ قبیلے والوں کے پاس آپ وہاں پر قیام فرمائے، اور جب وہاں پر رکے تو آپ نے سب سے پہلے اسلام میں سب سے پہلے جس مسجد کی تعمیر ہوئی، جو مسجد بنائی گئی، وہ مسجد قباء. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قیام فرمایا مقام قباء میں، اور وہاں قیام فرما کر قیام کے بارے میں بعض نے کہا کہ ہفتہ بھر رکے آپ، اور بعض نے 14 دن کا کہا. تو ان ایام میں آپ نے وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور جب تک وہاں پر آپ تشریف فرما رہے مسجد قباء ہی میں نمازیں ادا فرماتے رہے. تو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو ہے یہ مسجد قباء ہے. اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کے لیے نکلے آئے. اور پھر آپ یہ بھی سن لیں، مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بھی مسجد قباء سے آپ کو اتنی محبت رہی کہ آپ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ہفتے کے دن آپ مسجد قباء جایا کرتے تھے. کبھی آپ پیدل تشریف لے جاتے تھے، اور کبھی آپ سواری کے ذریعے لے جایا کرتے تھے. تو اس لیے جو حضرات عمرے کے لیے تشریف لے جائیں یا حج کے لیے جائیں، تو انہیں بھی چاہیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو ادا کریں کہ وہ مسجد نبوی مدینہ منورہ سے مسجد قباء کی جانب تشریف لے جائیں. اور صرف 3 کلومیٹر کا راستہ ہے مسجد نبوی شریف سے، مدینہ منورہ سے مقام قباء جو ہے یہ 3 کلومیٹر کا راستہ ہے. پھر وہاں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے. تو جب آپ آئے تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو آپ نے اپنے رہنے کے لیے پسند فرمایا. صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عاشق رسول رہے. تو آپ نے اپنے لیے یہ سعادت مندی سمجھی کہ آپ کے گھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوں گے. اور پھر وہاں پر جب آپ نے قیام فرمایا تو سب سے پہلے آپ کا ارادہ یہی ہوا کہ اب یہاں پر مسجد کی تعمیر کی جائے. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہم جس جگہ پر جائیں تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم گھر سے پہلے مسجد یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کے بارے میں سوچیں کہ اسے ہم آباد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد ہی کے ذریعے سے مسلم محلے کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور مسجدیں ہی مسلمانوں کے لیے اس محلے کی رونق اور زینت ہوا کرتی. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کا ارادہ فرمایا، اور آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ایک زمین رہی جہاں پر کھجور کا باغ رہا یا کھجور سکایا جاتا تھا وہاں پر. تو اس جگہ کو آپ نے خریدنے کا ارادہ فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زمین جو ہے 2 یتیم بچوں کی ہے. اور جب ان کے سامنے پیشکش کی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے خریدنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو وہ دونوں یتیم لڑکوں نے اجازت دے دی
کہ آپ بغیر قیمت کے ہماری طرف سے آپ اسے قبول کر لیں. سبحان اللہ. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا. آپ نے یہی چاہا کہ مال دے کر، قیمت دے کر ہی زمین لی جائے اور اس پر جو ہے مسجد کو تعمیر کیا جائے. تو جب قیمت دے دی گئی اس کے بعد مسجد کو آپ نے قبول فرمایا اور وہاں پر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع ہوئی. اور مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس تعمیر میں عملاً آپ نے حصہ لیا. آج تو معاملہ یہ ہے کہ مزدوروں کو لگا دیا جاتا، مسجدیں تعمیر ہو جاتی ہے، لیکن یقیناً مسجد نبوی شریف کی یہ عظمت و شان ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جیسی مسجد سمجھیے روئے زمین پر کوئی مسجد نہیں ہے. یقیناً اس مسجد کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اتنی محبتوں سے نوازا ہے کہ صحابہ اکرام نے خود یہ فرمایا کہ اس تعمیر میں آپ نے حصہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مقدس بابرکت ہاتھوں سے اینٹیں اٹھایا کرتے تھے اور لے جا کر بنیاد میں لگایا کرتے تھے. اور یہاں تک آپ کی ادا پیش کی گئی کہ آپ اپنے دست اقدس میں اینٹیں اٹھاتے تو آپ کے پیٹ شریف سے لے کر سینے مبارک تک اینٹیں فل ہو جاتی. اور صحابہ اکرام کہتے یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ تو مجھے ہی لے جانے دو، اور بہت ساری اینٹیں رکھی ہوئی ہے تم اسے اٹھا لیا کرو. تو اس طریقے سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کو یہ اعزاز عطا فرمایا. اور جہاں پر آپ اس کی تعمیر میں شریک رہے وہیں پر حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کرام بھی اس تعمیر میں شریک رہے. اور پھر مسجد نبوی شریف اس کی تعمیر ہو گئی تو آپ نے جانا کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی مسجد جو ہے یہ مسجد قباء ہے، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف ہے. اور مسجد ایک ہوتی ہے محلے کی مسجد، اور ایک جو شریعت کے اعتبار سے کتب فقہ میں جو آتی ہے، ایک کو مسجد جامع کہا جاتا ہے اور ایک کو مصلی بھی کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے مساجد کے الگ الگ تعارف ہمارے سامنے آتے ہیں. مسجد محلہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں. اور پہلے ہوتا یہ تھا کہ محلے بھر میں ایک بڑی مسجد ہوتی تھی جہاں پر نماز جمعہ ادا کی جاتی تھی، اسے مسجد جامع کہتے تھے. آج جامع مسجد جسے کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ آج آبادی کی کثرت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے ہر ایک محلے میں کئی ایک مساجد میں جمعہ قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہر ایک مسجد میں جمعہ قائم کیا جاتا ہے. یہ بھی مذہب اسلام کا ایک بہترین نظام ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مذہب اسلام کی ہر ایک تعلیم میں بہت سارے اسرار راز پوشیدہ ہوتے ہیں. یقیناً مذہب اسلام کی تعلیمات اتنی افضل اور اعلیٰ ہے کہ ایسی مبارک تعلیمات کسی اور مذہب میں آپ نہیں پائیں گے. الحمدللہ مسجد میں ایک مسلمان مومن بندہ جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے وہ دن میں 5 مرتبہ حاضر ہوتا ہے. یہ ایک نماز کا نظام ہے. یہ یقیناً محلے میں ہر ایک فرد مسجد میں جب دن میں 5 مرتبہ اپنی مسجد میں حاضر ہوگا تو اس کے ذریعے سے اس کا اپنا دل بھی آباد رہے گا اور اس کی مسجد بھی آباد رہے گی. یہ بہت آج کی ضرورت ہے. یقیناً ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی مسجدوں کو جو ہم آباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اپنے سجدوں کے ذریعے سے اس کو آباد بھی کریں اور اپنے سجدوں کے ذریعے سے اس کو محفوظ بھی کریں. اور یقیناً جو سچے مومن بندے ہوتے ہیں وہی جو ہے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور جو آخرت کے دن پر ایمان لاتے وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا گیا کہ وہ آباد کرتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے.
ایک مومن مسلمان کی پہچان اور شان کیا ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پچھلے دن آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے۔ اور یہی وہ مومن بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کی پہچان اور شناخت بتائی گئی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں کے ذریعے سے ہم آباد بھی کریں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام جہاں پر بہت ساری ہماری تعلیمات پر نازیبا طور پر حملہ کرتے ہیں، وہیں پر اپنی ہماری مساجد کو بھی نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو ویران نہ کریں، بلکہ اپنے سجدوں کے ذریعے دن میں 5 مرتبہ آباد کرتے رہیں گے تو یقیناً کسی میں جرت نہیں ہوگی اسے ویران کرنے کی، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ویران کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ محلے کے ہر ایک فرد اگر مسجد میں آنا شروع کر دے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں جائے گا کہ ویران کریں، کیونکہ ہم اور آپ برابر اس کے پابند رہیں گے تو ان پر ایک خوف اور ہیبت برابر طاری رہے گی۔ اور یہ بھی سن لیں، مسجد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ مساجد جسے کہا جاتا ہے مسجد کی جمع ہے، اس کے بارے میں احادیث طیبہ میں یہ آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیت، بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اور یقیناً اس میں آنا ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں جب زمین پر جو سب سے بہترین جگہ، پسندیدہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مسجدیں ہیں وہ، اور روئے زمین پر سب سے بری جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسواقھا، بازار ہیں۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے، آج مسجدیں ویران ہیں اور بازار آباد ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بازار آباد ہے، ہوٹلیں آباد ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے بہت ساری جگہیں جو ہے مسلمان آباد تو کر چکے ہیں، اور 1-2 گھنٹے نہیں بلکہ کئی گھنٹے اپنا وقت وہاں پر گزار دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے مسجد نہیں آ پاتے، اور ان کے لیے مسجد آنا بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے، اور طرح طرح کے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو مسلمان مومن مسجد نہیں آتا، نمازیں ادا نہیں کرتا، تو وہ اپنی محرومی اور بدنصیبی پر افسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ مجھے سجدے کی بھی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ تو اسے چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، روئے اور گر گڑائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سجدے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھے، ہم اور آپ اگر 5 وقتہ نمازیں پڑھتے رہیں گے تو جتنی بھی دنیا اور دنیا داری کے جتنے بھی جال ہے انشاءاللہ عز و جل اس سے محفوظ رہیں گے۔ کیوں محفوظ رہیں گے؟ اس لیے کہ جب بار بار ہمارا مسجد میں آنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ذرا سی دنیاوی معاملات کی وجہ سے جو ہمارا رشتہ اور تعلق رب تعالیٰ سے کمزور ہوتا نظر آئے گا، وہیں پر مسجد میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رحمت سے جو ہے وہ تعلق جو ہے مضبوط ہو جائے گا، اور دنیا داری ہمارے دل سے نکل جائے گی اور دین داری ہمارے دل میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور اس کی برکت سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت ساری نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ تو یقیناً مسجد میں آنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسجد کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے باغات ہیں، یہ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تم لوگ جب ریاض الجنہ جنت کے باغات سے گزرو تو چر لیا کر، کچھ حاصل کر لیا کر۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ما ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مساجد، مسجدیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔
یعنی ہمارا عقیدہ اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں آتے ہیں، گویا کہ ہم جنت کے باغ میں آ رہے ہیں۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا ومرت، کہ یہ چرنا کیا ہوتا ہے، کچھ حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا پڑھ لینا مطلب یہ ہے، محدثین نے فرمایا، علامہ علی قاری علیہ رحمہ نے اس کی شرح میں یہ فرمایا کہ جب مسلمان مومن بندہ اگرچہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہ آئے اور ایسے ہی حاضری کا شرف اسے حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ مسجد میں آ کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کرے۔ جب یہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص برکتوں اور رحمتوں سے اسے مالا مال فرمائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا چونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس سخی مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں وہ بہت بڑا سخی ہے، تو اس کی بارگاہ سے خالی ہاتھ جانا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے وہاں پر جائیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے انعام و اکرام سے نوازے گا تو وہ انعام و اکرام لے کر وہاں سے لوٹیں آپ۔ تو مساجد یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں اور یقیناً ریاض الجنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا۔ اور سبحان اللہ، ہم اور آپ نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ تو بڑی سعادت مندی اور فضیلت کی بات ہے، اس کی برکتیں اور فضیلتیں تو بہت ساری ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مومن اپنے گھر سے باوضو ہو کر اچھی طرح سے اس نے طہارت حاصل کی اور وضو کیا اور وضو کر کے پیدل اپنے گھر سے نکل کر وہ مسجد آتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے قدم وہ مسجد کی جانب بڑھاتا جاتا ہے تو ہر ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے اور ساتھ میں اس کو ایک درجہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے اور اس کے کرم کے اندازے کو ہم اور آپ اپنی عقل، چھوٹی سی عقل سے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص برکتوں اور رحمتوں سے اسے نوازتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بندہ مومن اگر تاریک رات میں مسجد کی جانب چل کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے نور کامل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ مسجد کی برکتیں ہیں اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یقیناً مسجد میں جب آئیں تو مسجد کے بھی آداب ہوتے ہیں، ان آداب کا ہم خاص خیال رکھیں۔ یقیناً اگر ہم آتے ہیں مسجد میں اور مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو جہاں ہمیں ثواب ملنا چاہیے، نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جانی چاہیے، وہیں پر ہم مسجد میں آ کر بھی بے ادبی کرنے کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہو جاتے اور ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسجد کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں۔ مذہب اسلام میں مسجد کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، اور یقیناً مساجد کی تاریخ کو جب ہم دیکھیں تو مسجدوں کے ذریعے سے یقیناً دین اسلام کی تعلیمات کا بھی نشر و اشاعت کا کام ہوا ہے۔ لیکن آج عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں صرف اور صرف نمازوں ہی کے لیے کھولی جاتی اور اس کے بعد پھر بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ جانتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں اصحاب صفہ موجود ہوتے تھے، صحابہ اکرام ہمہ وقت وہاں پر رہتے تھے اور علم دین، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دین اسلام کیا ہے وہ سیکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی عرب ممالک کی ریاستیں ہیں، آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا، یعنی آپ چند صدیوں پہلے کی تاریخ اٹھائیں، چاہے دمشق کی جامع مسجد کا معاملہ ہو یا پھر قرطبہ کا معاملہ ہو یا غرناطہ کا معاملہ ہو یا پھر مصر قاہرہ کی سرزمین پر ایک دو نہیں بہت ساری مساجد ہے جہاں پر مدرسے چلا کرتے تھے، جہاں پر ہم نے تعلیم حاصل کی جامعہ ازہر مصر میں، تو قاہرہ کی سرزمین پر ایک دو نہیں آج بھی بہت ساری مساجد ہے جہاں پر علم دین کی نشر و اشاعت کا کام ہوتا ہے۔
بلکہ آپ کو تعجب ہوگا مصر جیسی سرزمین پر جہاں پر عربی زبان بولی جاتی ہے اور جہاں پر علم کا بول بالا ہے، وہاں پر بھی بڑی عمر کے لوگ بھی، نوجوان تو علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، لیکن بڑی بڑی عمر کے جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں وہ بھی مسجد میں آ کر مغرب بعد یا عشاء بعد وہاں کے جو شیخ ہوتے ان کے پاس حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن صحیح پڑھنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ جن کی زبان نہ عربی ہے نہ ہی آج قرآن وہ صحیح پڑھنا جانتے ہیں، تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسلم قوم کی توجہ علم دین حاصل کرنے کی طرف ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہماری مساجد ہیں اور جہاں پر اہل سنت و جماعت کے صحیح العقیدہ امام موجود ہیں، تو وہاں کی سنی عوام کو چاہیے ان کے پاس حاضر ہوں، علم دین حاصل کریں، دین کے جو فرائض اور واجبات ہیں انہیں سیکھیں۔ انہیں جب آپ سیکھیں گے تبھی جا کے آپ دین کیا ہے وہ جانیں گے، اور جب جانیں گے تو آپ عمل کریں گے اور اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت کر سکیں گے۔ تو یقیناً مساجد کا اس سلسلے میں بھی اہم رول رہا ہے، اور اس کے علاوہ یقیناً مسجدوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد پاک یہ بھی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جہاں پر آداب مسجد یہ ہے، آپ آداب مسجد بھی سماعت کریں مختصر انداز میں، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اے اولاد آدم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم جب مسجد میں آؤ تو اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کوئی اگر بچہ اسکول جاتا ہے تو اسکول کا ایک خاص ڈریس ہوتا ہے، اس کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، کوئی جاب کے لیے بزنس کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی ایک خاص انداز میں اپنے آپ کو تیار کر کے وہاں پر حاضر ہوتا ہے۔ لیکن آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ دعوت کا معاملہ ہو یا اپنے خاص دنیاوی معاملات نبھانا ہو، انسان مسلمان اپنے آپ کو بڑا آراستہ کرتا ہے اور تمام تر اس کی جو شرائط ہوتی ہے اس کے اعتبار سے وہاں پر جاتا ہے۔ لیکن مسجدیں مسلمانوں کے نزدیک افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے اتنی کمتر ہو گئی ہیں جیسے تیسے اٹھ کر وہ چلے آتے۔ تو یہ آداب مسجد کے خلاف ہے، یعنی بعضوں کو دیکھا گیا کہ وہ ٹریک پینٹ پہن کر آ جاتے ہیں، جس کو رات میں سونا جس پر پسند کرتے ہیں اسی کو پہن کر چلے آتے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض تو گھٹنوں تک ہوتا ہے وہ بھی پہن کر چلے آتے ہیں، بعض جگہ پر یہ بھی عام رواج چل چکا ہے، اور بعض آتے ہیں تو بڑے ہی ٹائٹ کپڑے پہن کر آتے ہیں جس کی وجہ سے نہ ہی وہ سجدہ کر پاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، شرم کی بات ہے کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے کمر اور پینٹ جو ہے نیچے اتر جاتا ہے اور جو چیز دکھائی نہیں دینی چاہیے وہ چیز بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ چیزیں بیان اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ اس کی جانب توجہ نہیں دیتا ہے۔ آپ کپڑے ایسے پہن کر آئیں جو آداب مسجد کے لائق ہوں، جو آپ اس طور پر سمجھیں ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ کوئی بارگاہ نہیں۔ آپ اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس بات کا؟ تو ہمیں چاہیے کہ جب ایک عام بچہ اپنے سر کے پاس جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، کوئی اگر کام کرنے والا اپنے باس کے پاس جاتا ہے، جن کپڑوں کو پہن کر جانا وہ پسند نہیں کرتا ان کے پاس، تو جو رب العالمین ہے، جو خالق کائنات ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، اس کی بارگاہ میں ہم کیسے چلے آئیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ جن آداب کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اچھے کپڑے ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں، ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں، آستین فل ہو، اور جب آئیں تو یقیناً آپ کا سر ڈھکا ہوا ہو، ٹوپی پہن کر آئیں اور ٹوپی پہن کر نمازیں ادا کریں۔ یہ تمام چیزیں یقیناً آپ کو اس بات کا اظہار کرنے پر مجبور کریں گی کہ آپ کا دل بھی اس بات کا اقرار کرے گا کہ جس بارگاہ میں جا رہا ہوں یقیناً ہم ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو سنواریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے دل پر ایسا ہوگا جو خشیت الہی، جو باطنی خشوع اور خضوع آنا چاہیے، آپ ظاہری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے باطن پر کرم فرمائے۔ تو ہر ایک مسلمان مومن کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ اور حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ آیا ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم، کہ تم لوگ اپنی مسجدوں کو بچوں سے اور پاگلوں سے اس کو بچائے رکھو، محفوظ رکھو۔ چھوٹے بچے جو ایسے چھوٹے ہیں جو مسجد کا ادب سمجھ نہیں سکتے، نماز جیسی عبادت کی تمیز نہیں کر پاتے، وہ کھیلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، جن کی وجہ سے دوسروں کی نمازیں خراب ہوتی ہے، تو ایسے مسجدوں کو، ایسے بچوں کو مسجدوں میں لانے سے منع کیا گیا۔ ایسوں کو لانا ناجائز ہے، بلکہ فقہاء نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اب بعض لوگوں کے دل میں یہ آئے گا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، یقیناً تربیت کرنا چاہیے، لیکن جب آپ کا بچہ باشعور ہو جائے، باتمیز ہو جائے، یعنی 6 سال 7 سال کا جب ہو جائے، جسے نماز کی تمیز ہو جائے، یعنی اس سے کہہ دیا جائے کہ بیٹا آپ کو یہاں پر کھڑا ہونا ہے، تو اب وہ نماز ختم ہونے تک وہاں سے نہ ہٹے، تاکہ اس کی وجہ سے نہ آپ کی نماز خراب ہو، نہ کسی اور مسلمان مومن بھائی کی نماز خراب ہو۔ تو اس کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اور ان سے زیادہ چھوٹے بچے جو گندگی وغیرہ کرنے کا جن کا اندیشہ ہوتا ہے، ان کو تو مسجد میں لانا سخت منع ہے، یہاں تک کہ حرام بھی ہے۔ تو ایسے بچوں کو تو مساجد سے دور رکھنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پاگل ہوتے ہیں، جنہیں عقل نہیں ہوتی، ان کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ انہیں بھی مسجدوں میں آنے سے روکا جائے، انہیں مسجد میں آنے نہ دیا جائے۔ کیوں؟ ان کی وجہ سے بھی نمازیں دوسروں کی خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسجد میں آواز بلند کرنا یہ بھی منع ہے، ناجائز ہے بلند کرنا، بلکہ حکم یہ ہے جب آپ مسجد میں چلیں تو آپ کی آواز کی، قدم کی دھمک بھی نہیں آنا چاہیے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، بعض لوگ چلتے ہیں تو آواز آتی ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو گھٹنے رکھنے کی بھی آواز آتی ہے، تو ایسی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، یہ بھی آداب مسجد کے خلاف ہے۔ اور جب بات کریں، اور بات بھی معاملہ یہ ہے، دنیاوی بات جو جائز ہے وہ بات بھی مسجد میں کرنا منع ہے، جو جائز بات ہے، اور ناجائز بات تو اور سخت منع اور حرام ہے۔ اور جائز بات کے بارے میں علماء نے، فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی اگر مسجد میں جائز بات کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے، جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی۔ جائز بات کے بارے میں یہ حکم دیا گیا۔ کھانا پینا یا پھر جو ہے کسی بھی طریقے سے کچرے کا ڈالنا، یہاں تک کہ اگر کسی کی داڑھی ہے، داڑھی کا بال بھی مسجد میں پھینکنا یہ بھی منع ہے۔ اور یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ جیسے کہ ہمارے کپڑے بڑے صاف ستھرے ہوتے، اور بعض لوگ یہ کرتے کہ جانماز پہ کچھ کچرا نظر آتا تو آزو بازو ہٹا دیتے یا پتھر پر ہٹا دیتے، تو اس سے بھی منع فرمایا، یعنی وہاں سے ہٹا کر پتھر پر ڈال دینا یہ بھی منع ہے۔ اور اس کی مثال یہ دی گئی کہ جیسے کہ کوئی اچھا کپڑا پہنے اور کپڑے سے گندگی کو، کچرے کو ہٹا کر اپنے جسم پر لگا لے، تو اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی ہے کہ جانماز سے ہٹا کر آپ نے پتھر پر جو ہے کچرا ڈال دیا۔ اور جو کچرا ہوتا ہے مسجد کا، یہ بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے، فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس کا کچرا بھی جو ہے گندگی کی جگہ پر لے جا کر نہ ڈالا جائے، اس کا ملبہ بھی جو ہوتا ہے، کبھی اگر مسجد شہید کی گئی، تعمیر کرنے کا ارادہ ہے، تو جو بھی مرمت کی چیزیں ہوتی ہے، اس کو بھی اگر کسی جگہ پر ڈالا جا رہا ہے تو وہ گندگی کی جگہ نہ ہو، وہ بھی جو ہے لائق احترام رہے۔ تو یہ تمام آداب مساجد میں آتی ہیں۔ اب آخر میں ایک اہم پیغام دیتے چلیں کہ ہم اور آپ، جیسے کہ ہم نے آج کا عنوان مسجد بنایا، تو مقصد یہی ہے کہ 6 دسمبر جو ہم ہندوستانیوں کے لیے یوم سیاہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سازش کا معاملہ ہے۔ یعنی 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، اور یقیناً تقسیم ہند کا معاملہ آیا، اور 1949 ہی کی رات میں جو ہے مسجد میں ایک سازش کے تحت میں مورتیاں لے جا کر رکھ دی گئی، اور اس کے بعد 1986 کے معاملے میں وہاں کی الہ آباد کورٹ نے ایک فیصلہ آرڈر جاری کر دیا، یعنی اجازت دے دی کہ ہاں اس مسجد میں جا کر جو ہے پوجا کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام تر معاملات 1949 سے چلتے رہے۔ پھر 1986 کا جب معاملہ پوجا کی اجازت دے دی گئی معاذ اللہ، تو اس کے بعد ان کی ہمتوں میں اور اضافہ ہوا۔ پھر 1992 کا وہ
ہمارا ایک منحوس کہہ لے یا پھر برا دن کہہ لے، ایسا دن بھی آیا تاریخ ہندوستان میں کہ جس دن میں دن کے اجالے میں جو ہے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں 2019 میں نومبر میں یہ بھی سپریم کورٹ سے آرڈر آ گیا کہ ہاں اب اس جگہ پر رام مندر کو جو ہے آباد کیا جاتا ہے، اور جو گواہیاں پیش ہوئی تو معاملہ اس بات کا اقرار کیا گیا کہ تمام تر ثبوت جو ہے مسجد کے حق ہی میں ہے۔ اس کے باوجود بھی افسوس یہ ہے کہ ان کے حق میں جو ہے فیصلہ دیا گیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں 2020 کا بھی دن آیا جس میں رام مندر کے نام پر بنیاد رکھ دی گئی۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ یاد رکھیں شرعی مسئلہ اور حکم یہی ہے کہ جس جگہ پر ایک مرتبہ جس زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا، قیامت تک وہ مسجد ہی ہے۔ مسلمان کسی بھی اعتبار سے اگرچہ یہ حکم آ گیا، فیصلہ آ گیا وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس سے مسلمان کبھی راضی نہ رہے۔ اس کے بدلے میں جو سنی وقف بورڈ کے نام پر جنہوں نے زمین دوسری جگہ لے لی، یہ بھی سراسر جرم ہے۔ مسجد کے بدلے میں کوئی اور جگہ لی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ جس جگہ پر مسجد ہے اسی جگہ پر قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ یعنی اس جگہ پر سرکا کر دوسری جگہ پر آپ کو دے دیا جائے گا، ایسا ہرگز شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی، اور آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسجد کا مالک ہے۔ جب آپ کے ملک ہی میں نہیں ہے تو آپ کسی اور کو اجازت کیا دے سکتے ہیں؟ تو جس جگہ پر مسجد ہے ہمیشہ کے لیے مسجد ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے اب ہمارے قبضہ اور اختیار میں تو کچھ ہے نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یقیناً کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت وہ بھی لائے کہ پھر ایک مرتبہ اس جگہ پر بابری مسجد قائم ہو جائے۔ اور ہم یہ بتائیں گے کہ یہ تمام تر معاملات جو بگڑے ہیں، اس میں جو سازش رہی ہے، بنیادی کردار جو رہا ہے، یہ تن کے گورے من کے کالے جو انگریز ہے ملک ہندوستان میں آئے، انہوں نے اس فتنے کی جڑ کو بویا ہے اور ایک ذہن دیا تھا کہ بابر ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے یہاں پر رام جنم بھومی تھی، اس کے خلاف جو ہے اس جگہ پر مسجد کو آباد کیا، جو سچائی سے اور صحیح تاریخ سے جس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بس اب یہی پیغام ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری مسجدوں کو ہم اپنے سجدوں سے آباد کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعہ ہم جمعہ کی فضیلت کیا ہے اور جمعہ کا دن ہمارے لیے قابل احترام اور برکت والا دن کیوں ہے، اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن کے آداب و مسائل کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر روشنی ڈالیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کیوں سنت ادا کریں۔